زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے ہو، یہ ضروری ہے آپ کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت پیدا نہیں کیا جو ایک جگہ پیدا ہو جائے تو اس کی ساری زندگی وہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کیا ہے جو سوچ سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جو اپنی ذہانت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، جو اپنے وقت کو استعمال میں لا سکتا ہے، جو جتنا سیکھنا چاہے اتنا سیکھ سکتا ہے، جو جتنا آگے جانا چاہے اتنا آگے جا سکتا ہے۔ زندگی نے آپ کے لیے مواقع ہمیشہ کھلے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر صرف اس ایک بات کو ہی سوچ لوں، اس کے بعد مجھے زندگی میں کسی قسم کی تکلیف کو سوچنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے، کیونکہ بندہ کس کا ہوں؟ جو کون ہے؟ تمام جہانوں کا مالک، اور وہ کہاں ہے؟ میری شہرک سے بھی قریب ہے۔ تو ہمیں کتنی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا گنجائش ہے کہ ناشکراپن کیا جا سکے؟ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے؟ اگر وہ اچھی نہیں گزر رہی ہے تو وہ اس کی وجہ سے اچھی نہیں گزر رہی ہے۔ اس میں ہر وہ چیز ہے جو شیطان آپ کو کہتا ہے کہ دیکھ لے، اور تھوڑی سی اور دیکھ لے۔ تھوڑی سی دیر دیکھنے میں کیا ہو جائے گا؟ فیس بک پہ بڑی اچھے لیکچر بھی موجود ہیں، قرآنی آیات بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں۔ وہی دیکھتے دیکھتے ایک سائڈ میں میسج بھی آ جائے گا کسی لڑکی کا، آتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کتنے نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پر دیکھتے استغفر اللہ، ساتھ ساتھ نکلتا ماشاء اللہ۔ حقیقی طور پہ جب ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ تو یہ کس کی تعریف ہے؟ لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے ماشاء اللہ، تو کیا ہم واقعی اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ ابھی آپ کا ایک ایک لمحہ اس عزم کے ساتھ ہے جو دنیا میں چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ علم میں وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو عظمت کے درجوں میں بلند ترین ہے۔ آپ لوگ بن رہے ہیں محافظ۔ کیا بن رہے ہیں؟ حافظ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کر رہے ہیں آپ اپنے ذہن کے بہترین خزانوں میں، اس خزانے کی جو دنیا میں سب سے افضل ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو سوچ لے انسان کہ میں اپنے اندر کیا قید کراؤں۔ جب ایک موبائل خرید کے لاتے ہو نیا تو کیا کرتے ہو؟ سب کو دکھاتے ہو نیا موبائل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، اس کی مختلف چیزیں، اور گھر میں کوئی نیا کپڑا آ جائے تو بھی دکھاتے ہو۔ دنیاوی چیزیں جیسے جیسے آپ کے پاس آتی ہیں ویسے ویسے دکھاوے ہوتے ہیں۔ کیوں دکھاوا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی بڑائی کی بات ہو گئی ہے، جو کہ حقیقت میں بڑائی کی بات۔ لیکن جب آپ ایک صورت کو حفظ کر لو، اس کی خوشی کی بنیاد پہ وہ معتبر ہونے کا احساس کہ آپ اس کلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، بنیادی طور پر نفسیاتی لحاظ سے انسان مزے کی تلاش میں رہتا ہے اور درد سے بھاگتا ہے۔ اگر دو چیزیں موجود ہوں، ایک طرف آپ کے لیے لذت ہے اور ایک طرف تکلیف ہے، تو آپ کس کا تعین کریں گے؟ لذت کا۔ اب کیا ہی افضل ہو کہ لذت جائز طریقوں میں ہو۔ ہم اپنی تمام لذتوں کو جائز طریقوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ جنسی عمل ہے، زنا سے بھی ہو سکتا ہے، نکاح میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نکاح میں ہو جائے تو باعث ثواب ہے۔
اور بغیر نکاح کے ہو جائے تو باعث عذاب ہے۔ ہماری سب سے بڑی ایک خوش قسمتی ہے کہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو پہلی آواز کانوں میں کیا تھی؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں جب تلاوت کرتی ہے تو سائنٹیفک بات ہے، وہ تلاوت بھی اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ جاتی ہے اس کے جسم تک، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص نظر کرم کی، مسلمان گھر میں پیدا کیا، آذان کی آواز پہلے دن آپ کے کانوں کے اندر آئی، اور اس دن سے لے کے آج تک آپ دین کے بہترین اصول سنتے چلے آتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہیں، جمع ہیں۔ جیسے ہی آپ غلط کام کریں، چاہے لذت کے لیے لذت تھوڑی دیر کی آتی ہے اور لذت کے فوراً بعد احساس گناہ، احساس ندامت اندر سے تنگ کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری انداز میں کرے چاہے وہ باطنی انداز میں کرے۔ بہت سارے وقت میں بے چینی، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟ اب بے چین، اداس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کے خزانے کچھ اور ہیں اور آپ جو اس میں داخل کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، دونوں میں تعلق منفی ہے، مثبت نہیں ہے، تو وہ جسمانی اور ذہنی بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو سمجھنے کے بعد ہماری زندگی آسانیوں کی طرف جاتی ہے۔ جب سفر مشکل ہوتا ہے تو اس کی تکلیفیں بہت ہیں، لیکن جب منزل آتی ہے تو تکلیفیں نکل جاتی ہیں ذہن سے۔ آپ سب لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہو، جب سفر کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہو دور کہیں پہاڑوں میں یا کہیں کسی ایک کچے علاقے سے، تو جس بھی چیز میں سفر کرتے ہو، چاہے ٹرین میں چاہے بس میں، کتنے گڑھے اور کتنی عجیب قسم کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ذہن کو خراب، جسم کو خراب کرتی محسوس ہوتی ہے۔ پر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہو تو یاد رہتا ہے کہ کیسا سفر کر کے آئے ہو۔ گھر میں جاتے ہی ماں باپ، بہن بھائی، جن کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، اس طرف جاتے ہی وہ تسکین جو کہ بہت معمولی ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ عظیم ہے، لیکن اگر ہم عظمتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت معمولی تسکین ہے، جسے ہم حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین چیزیں ہم نے حاصل کر لی۔ اب اسی معاملے کو دیکھیں، آپ کا سفر ہے، آپ ایمان کے بہترین راستے پر چل رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں، آپ محافظ ہیں قرآن کے، آپ محافظ ہیں احادیث کے، اور صرف محافظ ہی نہیں ہیں، بعد میں آپ انہیں پھیلائیں گے بھی، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ کیوں ان کو پھیلا رہا ہوں؟ تو سب سے پہلے یہ میرے اپنے اندر سے گزر کے آ رہا ہے۔ کہاں سے گزر کے آ رہا ہے؟ میرے اپنے اندر سے، اور جو علم میرے اپنے اندر سے آ رہا ہے وہ سب سے پہلے میری اپنی زمین کو تسکین دے رہا ہے، میرے جسم کے ایک ایک خلیے کو سکون، اطمینان دے رہا ہے، کیونکہ میں کوئی اچھی بات کسی تک پہنچا رہا ہوں۔ اور اگر اسی بات کو ہم چھوڑیں اور ہم یہاں بیٹھ کے ابھی ہلڑ بازی کریں، الٹے سیدھے میں آپ کو لطیفے سناؤں، تو تھوڑی دیر کی لذت آتی ہے، لیکن اس کے بعد میں بے چینی ہی ہے۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس علم کے میدان میں اپنے آپ کو بہترین سپا سالار کی صورت میں دیکھنا ہے۔ دیکھو گے تو کر پاؤ گے، یاد رکھو یہ بات۔ آپ کا تصور جو ہے وہ آپ کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آج آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہیں نا، کبھی کسی نے اس کو تصور کیا تھا، پھر اس تصور پہ اس نے کام کیا تو یہ تصور حقیقت کی شکل میں آیا، اور آج یہ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کو بھی کسی نے تصور کیا تھا، تصور کیا تو تصور کرنے کے بعد آج یہ عمل میں آ رہا ہے۔ تو آج آپ کو بھی تصور کرنا ہوگا کہ آج سے 5 سال بعد آپ کہاں کھڑے ہو،
خود کو کہاں دیکھ رہے ہو، اور خود کو جہاں دیکھ رہے ہو کیا وہاں کھڑے ہو کے آپ کو اطمینان محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ محسوس کر رہے ہو کہ آپ نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اس سفر میں آپ کامیابی کی طرف؟ اور اگر آپ کو وہ کامیاب دکھائی دیتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے علم کی عزت۔ کیا ہے؟ علم کی عزت کرنا۔ پھر علم دینے والے کی عزت ہے۔ علم دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلے درجے پہ استاد، اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ عالم درجے کے ہیں اور ابھی ایک بہت چھوٹا بچہ ہے جو شاید ابھی حفظ کرنے کے درجے پر ہے، لیکن وہ بھی آپ کو کوئی بہت اچھی بات کہہ سکتا ہے۔ تو اچھی بات کو لینا ہم پہ لازم ہے، ہمیں اسے فوری طور پر لے کے گرا لگا لینی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کارآمد ہے ساری زندگی کے لیے۔ میں ڈاکٹر رضوان ہوں، اپنی زندگی میں کوشش کر کے محنت کر کے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس لیے تاکہ آپ بھی وہ خواب دیکھ سکیں کہ زندگی میں آگے جانے کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے۔ آپ کے پیروں میں بہت ساری رکاوٹیں آتی رہیں گی، آپ نے ان رکاوٹوں کو توجہ دینا ہے تو رک جانا ہے، لیکن ان توجہ کو آپ نے پھر دوبارہ سے اٹھانا ہے کہ دوبارہ سے اٹھیں اور دوبارہ سے کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔